اللہ ہے۔ تو جب بھی ہم نماز پڑھیں 7-10 باتیں ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آگے بند کے گزر کے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں آگے کھڈا ہے، آگے اسپیڈ بریکر ہے یا آگے جو ہے نا کیا چیز ہے، ایسے ہی بندہ جائے گا تو کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا۔ تو جب بھی ہم نماز پڑھیں گے، آپ سارے بچے، اللہ کرے ہمارے بزرگ بھی جتنے بھی لوگ ہیں قرآن پڑھیں سمجھیں، تو سورہ فاتحہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو عبادت کا مزہ آئے گا، ورنہ طوطا کی طرح ہم پڑھتے رہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین اور خود جھوٹ بولتے رہیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، سر لگا رہے ہیں خدا کی لعنت پڑھ لیں گے، لعنت اللہ علی الظالمین سورے لگا رہے ہیں لیکن ظلم کرتے ہیں تو خدا کی لعنت پڑھ رہی ہے۔ اس لیے جب سمجھ کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو ہم بدعا نہیں دے رہے، اپنے آپ کو نیکیوں سے ہم لے کر آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا تھا؟ سورہ شفا بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سورہ مسئلہ بھی ہے، سورہ کافیہ بھی ہے کہ قیامت کے دن عذاب سے کافی سے روک لے گی۔ مسئلہ ہے کہ آپ نے درخواست ایسے کرنی ہے۔ جب بھی انسان کا اپلیکیشن لکھ کے جائے نا، کسی نے اپلیکیشن لکھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ درخواست میں لکھا ہوا کیا ہے، کسی نے ویسے ہی کچھ رابطہ لکھ دی ہے کہ یہ جو بہانہ کر رہے ہیں جی استاد جی یہ اس کو کوئی بیماری شماری نہیں ہے، لکھ کے دیتے ہیں بڑے بھائی کہ یہ جو ہے نا فلاں کوئی بچہ، کسی کی مثال دے دیتا ہوں، علی کیانی جو ہے اس کے بھائی لکھتے ہیں کہ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، آنا نہیں چاہتا تو کوئی بیمار نہیں، چھٹی اس کو نہیں دینی، یہ بڑے خوشی خوشی آ کے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ استاد جی یہ میری کوئی مجبوری ہے۔ اب اس کو درخواست ہی نہیں پڑی تو آگے سے کیا ہوگا، ہم بچے پہ لیتے ہیں تو جھوٹ بولنے پہ۔ تو جب اپلیکیشن کا ہی نہیں پتا تو کیا جا کر دیں گے۔ تو انسان کو کم از کم نماز پڑھتے ہیں، چاہے بوڑھے ہیں جوان ہیں، یہ جتنے لوگ میری آواز سنیں گے یوٹیوب پہ بھی جائے گی، سب کو یہ میرا میسیج اور پیغام ہے، کم از کم یہ تو سمجھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اللہ سے سوال کیا ہو رہا ہے، ایسی عبادت کریں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ جو ہم کہتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کتنا ہی کم از کم یہ تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کیفیت سے پڑھیں گے تو نماز آپ کو متقی پرہیزگار بنائے گی۔ اچھا الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، اس پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ آپ کو استقامت دے۔ آگے ہے سورۃ بقرہ، قرآن کریم کی دوسری سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 اس کی آیات ہیں، 2.5 پارے اس کا حجم ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت، اس کے بارے میں 2-4 باتیں لکھ لو، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ ترجمہ اس کا کل پڑھیں گے، کیونکہ آپ چھوٹی کلاس میں تھوڑا تھوڑا پڑھاتے ہیں آپ کو۔ بقرہ کسے کہتے ہیں؟ بقرہ، گائے کو۔ تو اس کو بقرہ تب کہتے ہیں، اس کے اندر کس کا ذکر ہے؟ گائے کا، وہ بنی اسرائیل والی، انشاءاللہ آپ نے موقع پہ آئے گی۔ قرآن کریم کی یہ کوہان ہے، کوہان، اونٹ کے اوپر کوہان ہوتی ہے نا، ایسے کبھی دیکھیں اونچی جگہ، تو جس طرح اونٹ کے جسم میں کوہان سب سے اونچی ہوتی ہے، تو ایسے ہی یہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ وہ حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم لکھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، اس کے گھر سے جادو، جنات، شیاطین، جادو، جنات، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، اس کے گھر سے جادو، جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ لکھ لیا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو جہاد کا امیر بناتے، یا کسی بھی جماعت کا، جہادی لشکر کا یا کسی بھی جماعت کا امیر بناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے صورتیں سنتے تھے کہ آپ کو کون کون سی صورت آتی ہے۔ جسے سورہ بقرہ آتی تھی اسے امیر بنا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی جماعت کا امیر مقرر کرتے تو سب سے پہلے دیکھتے کہ اسے قرآن کریم کی کون کون سی صورتیں آتی ہیں۔
جس کو سورہ بقرہ آتی تھی اسے فوراً امیر بنا دیتے تھے. لکھ لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کو 10 سال میں یاد کیا. 10 سال میں. حالانکہ یہ چند دنوں میں یاد ہو سکتی ہے. 10 سال میں وہ ایک آیت پڑھتے، پھر اس پہ عمل کرتے، اس کو سمجھتے، پھر دوسری آیت پڑھتے. کتنا بڑا عرصہ ہے. ہم تو ہفتے بعد جو ہے تنگ ہو جاتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ لکھیں. واقعہ لکھیں، ایسے لکھ دیں، پھر آگے میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں. لکھ لیں واقعہ. حضرت اسید بن حضیر، اسید الف سین یا دال، حضرت اسید بن حضیر، قلم کوئی نہیں، حضرت اسید بن حضیر، یہ اسید بن حضیر یہ زواد یا اور را ہے. اسید بن حضیر لکھ لیا؟ اسید بن حضیر. بس یہ لکھو، آگے میں واقعہ سناتا ہوں. یہ حضرت اسید بن حضیر لکھ لیا؟ اسید بن حضیر. واقعہ ذہن میں رکھنا، کو یاد ہو جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو نا تہجد میں اٹھا اور میرا دل چاہا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کروں. تو میں نے جو ہی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، صحیح موج میں آیا تو میرا گھوڑا بھدکنے لگا اور قریب ہی میرا بچہ سویا ہوا تھا. مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بھدکنے سے، اچھلنے سے میرا بچہ نیچے نہ آ جائے. تو میں نے اپنی تلاوت آہستہ کر لی. میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا پھر آرام سے کھڑا ہو گیا. اس کے بعد پھر قرآن کی پڑھنے کے ایک ذوق ہے، جنہیں آتا ہے وہ موج سے پڑھتے ہیں. فرماتے میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر بھدکنا شروع کر دیا. پھر میں نے اپنی تلاوت آہستہ کی اور آگے جاری رکھتا رہا. پھر فرماتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ پھر کیا تو گھوڑے نے زیادہ ناچنا شروع کر دیا. میں نے جلدی نماز مکمل کی. مجھے ڈر لگ رہا تھا، جگہ ان لوگوں کی تھوڑی، اتنے بڑا گھر تو ہوتا نہیں تھا. تو جلدی میں نے جو ہے کہ نماز مکمل کی. میں نے بچے کو اٹھایا اور میں نے کہا اوپر دیکھوں کیا وجہ ہے، کس وجہ سے گھوڑا بھدک رہا ہے. آپ فرماتے میں نے اوپر دیکھا تو مجھے اوپر ایک بہت بڑا سائبان، بادل نظر آیا. نور، سفید روشنی تھی. اس کے اندر جس طرح ہمارے فانوس ہوتے ہیں نا، اندر لائٹیں لگی، چراغ لگے ہوئے ہیں. آپ نے یوں دیکھا تو وہ میرے گھر سے اوپر جا رہے ہیں جارو پر کہہ رہے. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے زمین میں آتے رہے. اور آپ نے تلاوت کی سورہ بقرہ کے، یہ سارے فرشتے آئے ہوئے تھے. اور اگر یہ آپ صبح تک پڑھتے رہتے تو یہاں کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کرتے. سورہ بقرہ جو بھی پڑھے گا فرشتوں کی محبت اور فرشتوں کا پیار اسے ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے 2 نورانی تحفے ہیں. 2 نورانی تحفے ہیں. جو بندہ ان کو اکثر پڑھتا ہے، قیامت کے دن یہ 2 نورانی پرندے ہوں گے پروں والے، جو اس کو اپنے پروں میں نیچے دے کر جنت میں پہنچائیں گے. یہ اتنی عظیم صورت ہے. بعض علماء نے لکھا ہے اس سورہ بقرہ میں 40,000 مسائل ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو 40 رکوع نظر آتے ہیں، ایک ایک رکوع میں ہزاروں مسائل ہیں، لیکن یہ اس کے لیے جس کے پاس علم ہے. جیسے میں نے مثال دی نا ایک دفعہ آپ کو، ایک بندہ جا رہا ہے تو اسے نہیں پتہ نیچے پانی ہے، لیکن ایک بندہ پانی کا ماہر ہے تو وہ اس کے پاس سٹک ہوتی ہے، وہ بتا دیتا ہے بھائی یہاں نیچے بڑا سپیڈ میں پانی جا رہا ہے. ہم کہیں گے جی مجھے تو نظر نہیں آ رہا، آپ کو کدھر سے نظر آتا ہے؟ تو وہ بتائے گا بھائی میں نے زندگی لگائی ہے، کھپائی ہے اس پہ، تو مجھے پتہ ہے، اور واقعتاً آپ نیچے کھودیں آپ کو پانی نظر آئے. وہ لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں. ایسے جو قرآن کے اور دین کے ماہر ہوتے ہیں
ان کی زندگی ایسی. اب آپ کو کتنا حیرانگی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال میں سورہ بقرہ حفظ کی. جو میں نے کل ایک بات بیان کی تھی, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے, اگر جو میں نے پڑھائی ہے اس کو لکھا جاتا تو 40 بڑی بڑی کتابیں بن جاتی. تو یقیناً اتنا علم تو تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے سینے میں سورہ فاتحہ, اس کے بارے میں, وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں عرض کیا. یہ سورہ بقرہ ہے, یہ تو بہت بڑی ہے. وہ سورہ فاتحہ میں 40 کتابیں بتا رہے ہیں, جو 7 آیتیں ہیں, اس کے اندر تو 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں. اس لیے آپ کوشش کریں میرے بچے کہ آپ سورہ فاتحہ, اس کو سورہ بقرہ کو ضرور یاد کریں. اچھا, سورہ بقرہ پوری تو آپ یاد نہیں کر سکتے, ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں. عام طور پہ بعض اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا یا یاد ہوتا ہے اور بعد میں بھول جاتا ہے. اس کا علاج سورہ بقرہ میں. جو بندہ یہ چاہتا ہے, لکھ لو اچھا سا, فضیلت یا فضائل, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے علم کبھی نہ بھولے, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے علم کبھی نہ بھولے, وہ رات کو سونے سے پہلے 10 آیات پڑھ کے سو جائے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے علم نہ بھولے, وہ رات سونے سے پہلے 10 آیات پڑھ کے سو جائے. جی لکھ لیے بیٹا. سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں, پہلی 5 آیات. سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات. اس کے بعد جہاں آیت الکرسی شروع ہوتی ہے نا, آیت الکرسی کے ساتھ والی 3 آیات. ایک آیت الکرسی ہوگی, 2 آیات اس کے بعد کی. کتنی ہوگی جی؟ 8. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. یہ اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں. آمنا رسول للہ ما فی السماوات سے قبروں پہ پڑھتے ہیں, تلقین پڑھتے ہیں. یہ 10 آیات آپ لوگ یاد کر لیں. اور جتنے بھی لوگ یہ میرا میسج پیغام سن رہے ہیں, جہاں تک جا رہی ہے, 2 کام کریں. ایک تو اس چیز کو, چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں. اگر یہ سبق اچھا لگے تو اس کو آگے شیئر بھی کریں, اور ان آیات کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں. اور یہ تجربہ ہے, اس پہ یہ تجربہ ہے. جس بچے کو حفظ یاد نہیں ہوتا, سبق یاد نہیں ہوتا, وہ رات سونے سے پہلے الف لام میم سے شروع کرے. اولئک علی ھدی من ربہم والمفلحون, یہاں تک آیت الکرسی سے شروع کرے, خالدون تک, اور للہ ما فی السماوات سے شروع کرے, کافرون تک. یہ 10 آیات رات کو پڑھ کے سو جائے, زندگی میں اس دماغ کا کبھی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں 2 آیات آیت الکرسی سمیت, یعنی الف لام میم سے مفلحون, شارٹ لکھ سکتے ہو, الف لام میم تا مفلحون. مفلحون ایسے لکھیں, بد لکھا ہوا ہے مفلحون, یہ میم ہے. الف لام سے مفلحون, آیت الکرسی سے خالدون ایسے, اور آخر میں کافرون. 10 آیات جس بندے نے یاد کر لی اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لی, زندگی میں کوئی چیز نہیں بھولے گی. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کتنی اچھی بات ہے. بادام کھانے کی ضرورت نہیں ہے, مصری کھانے کی ضرورت نہیں. آج کل ماں باپ پیسے نہیں دیتے, یا دیتے ہیں تو ہم جا کر لیس کھا لیتے ہو اسرائیل کے پروڈکٹ والے. تو یہ پڑھو آیات تاکہ آپ کا ذہن تیز ہو. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. یہ آپ کو میں یاد بھی کراؤں گا انشاءاللہ. چلے ہم ساتھ سے یاد بھی کر لیں گے, بار بار پڑھائیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. الف لام میم سے مفلحون, آیت الکرسی سے خالدون, اور للہ ما فی السماوات سے کافرون تک. جو بندہ یاد کرے گا اسے سبق کبھی نہیں بھولے گا.